اور اشتہار دینے والا تو انٹرنیشنل قسم کا جاہل ہے. خدا کی قسم اگر جاہلوں کی نمائش ہو تو اس کو اول درجہ دینا چاہیے. اگر جاہلوں کے آثار قدیمہ میں کسی مولوی شکل کے جاہل کی ضرورت ہو اس کو محفوظ کر دیجئے. دیکھیے یہ لکھتا ہے براہین قاطعہ کے حوالے سے، حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. کتنا 420 ہے یہ. حالانکہ براہین قاطعہ میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضور کا فرمان نقل کیا ہے. تو اس کو چاہیے تھا نا کہ مولانا خلیل احمد امبیٹوی کو نہ پکڑتا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پکڑتا. جب یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضور کی یہ حدیث نقل کی ہے، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھو کہ یہ حدیث کہاں سے لے کر آپ آئے. ان سے نہ پوچھنا چاہیے. یہ تو ناقل ہے، قائل نہیں ہے. قائل اور ناقل کا بھی فرق معلوم نہیں. ارے ہم آپ کی بات کو اگر نقل کر دیں تو میرے اوپر فتویٰ لگے گا یا آپ کے اوپر لگے گا. تو کافر بنانے کا شوق تھا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پکڑتے کہ آپ کہاں سے یہ حدیث لائے. لیکن خوب یانو اچھی طرح یہ پری پلان ہوتا ہے. جیدہ و دانستہ لوگوں کو فریب دیا جاتا ہے. ان کو تو بدنام کرنا ہے، بدگمانی پھیلانی ہے علماء دیوبند کے خلاف. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو جانتے ہوئے بھی بیچارے کیوں چھیڑیں؟ اور جانتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے خلاف اگر کیچڑ اچھالیں گے تو اللہ اکبر، ساری دنیا اسلام جانتی ہے کہ ہندوستان میں علم حدیث کا اتنا بڑا فنکار ماہر، اور یہ چبٹی اور چبٹی کے شوروا پرائمری سیکشن کے بھی نہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے منہ لگا رہے ہیں. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث کو لکھا کہاں ہے اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے. یہ مولانا خلیل احمد امبیٹوی نے نہیں لکھا ہے. جس کا جی چاہے براہین قاطعہ نکال کر دیکھ لے. مولانا خلیل احمد امبیٹوی نے نقل کیا ہے اور نام لکھ دیا ہے کلیئر کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ مجھ کو اس دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. یہ حدیث کس نے نقل کی ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے. بس صرف اتنی سی بات تھی کہ حضرت مولانا خلیل احمد امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف کا نام تو بتا دیا تھا، کتاب کا نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، لیکن کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں، یہ بات وہاں نہیں ہے. تو یا تو یہ کہو کہ تم کو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے کتاب اتاب نہیں ڈھونڈی، اور یا یوں کہہ لیجئے کہ پتہ بھی تھا لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے ہاتھ ملانے کی جرات نہیں تھی. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ حدیث کہاں ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہاں ہے اور ان کے اپنے الفاظ کیا ہیں اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے. تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں، اس کے بعد آگے بڑھوں گا. اللہ نوٹ ہمارا یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھا ہے اور یہ شیخ کے الفاظ. کتاب کا نام وہاں موجود نہیں ہے براہین قاطعہ میں، لیکن میں نے نکال لی ہے روایت. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح اشعۃ اللمعات جلد اول صفحہ 292 پر لکھا ہے. اشعۃ اللمعات جلد اول صفحہ 292 پر لکھا ہے. شیخ فرماتے ہیں ونیس فرموداست کہ من بشرم نمی دانم کے در پسے ہی دیوار چیست. نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من بشرم، میں بشر ہوں، نمی دانم کے در پسے ہی دیوار چیست، میں نہیں جانتا ہوں کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. یہ قول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے نقل کس نے کیا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے نقل کیا ہے براہین قاطعہ میں. تو اگر اس سلسلے میں کچھ کہنا سننا تھا آپ کو تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھر ملتے آپ، لیکن اتنی ہمت و جرأت کہاں ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حدیث نقل کی ہے اور پھر اس کا معنی بھی بیان کر دیا ہے. دیکھو یہیں پر بیان کرتے ہیں نیز فرموداست
کہ من بشرم نمی دانم کے طرف سے ہی دیوار چیست، یعنی بے دانی دنے حق سبحانہ و تعالی۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے، اور جب اللہ بتا دے تو دیوار کے پیچھے کیا ہے، 1000 میل کے بعد کیا ہے بتا دوں۔ بے دانی دنے حق سبحانہ و تعالی، معلوم ہوا کہ یہ علم غیب ذاتی کی نفی کی جا رہی ہے، خدا کے بتائے بغیر از خود میں نہیں جانتا، اور جب خدا بتا دیتا ہے، ہر پیغمبر کا یہی حال ہے، جب اللہ پاک بتا دیتے ہیں تو ہزاروں کروڑوں چیزیں جو نظروں سے غائب ہیں، جو حواس سے غائب ہیں، مشاہدے سے غائب ہیں، جو کسی کے علم اور عقل کی گرفت سے باہر ہیں، وہ پیغمبر بتا دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک بتا دیتے ہیں، اور جب اللہ پاک نہیں بتاتے ہیں تو قریب کی چیز کا علم۔ یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے باپ سے پھسلا کر اور فریب دے کر لے گئے اور لے جا کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈھکیل دیا، کنویں میں جا کر گرا دیا، اور شام کے وقت روتے ہوئے آئے، ایک بھیڑ کا خون لگا کر کپڑے میں لے کر آئے، والد کے پاس آ کر کہنے لگے والد محترم میں نے تو بہت کوشش کی یوسف کو بچانے کی، لیکن کیا کریں، ہم سب لوگ ذرا ایک کام میں لگ گئے، کبڈی کھیلنے لگے، ذرا تفریح میں لگ گئے، اور سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا تھا، بھیڑیا آیا اور دیکھیے ان کو کھا گیا، یہ ان کا کرتا ہے خون آلود۔ یوسف علیہ السلام کے والد نے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے دیکھا، کہنے لگے کہ بڑا اچھا بھیڑیا تھا کہ اندر سے کرتے کے یوسف کو تو لے گیا لیکن کرتا کہیں سے پھٹا نہیں۔ مکار لوگوں سے، جھوٹ لوگوں سے اللہ ایسا کام کرا دیتے ہیں کہ چوری ہاتھ کے ہاتھ پکڑی جاتی، کرتے کو تو خون میں رنگ دیا لیکن کہیں سے چیرا پھاڑا نہیں، بالکل صحیح سلامت کرتا، اور ابا جان کے پاس آ کر ایک دم بے گناہ بن گئے۔ ابا جان نے کہا کہ میرے یوسف کو تو جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن بھیڑیا کتنا شریف تھا کہ کرتے کے اندر سے یوسف کو لے گیا، لیکن کرتا نہ پھٹا، نہ کہیں کوئی اس پر بھیڑیے کے پنجے کا داغ ہے اور نہ کہیں اس کے تار بکھرے ہیں، بالکل صحیح سلامت ہے۔ لیکن بہرحال میرا یوسف تو ہاتھ سے چلا گیا، فصبر جمیل، صبر ہی کریں گے اور کیا کریں گے، لیکن بے قراری میں رو رہے ہیں، روتے 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 دونوں آنکھ کی بینائی چلی گئی، وابتزت عیناہ من الحزن، غم کے مارے دونوں آنکھ سفید ہو گئی۔ کاہے کے لیے رو رہے تھے؟ اسی شہر میں، اسی علاقے میں، اسی جگہ تھوڑے ہی فاصلے پر تو یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، تو پیغمبر کو تو غیب کا علم ہوتا ہے، رو کر کے آنکھ دینے کی کیا ضرورت تھی، جا کے نکال کے لے آتے، آدمی کو بھیج دیتے۔ اللہ نے نہیں چاہا تو کنعان شہر کے بازو میں یوسف علیہ السلام کنویں میں موجود ہیں اور حضرت یعقوب کو نہیں معلوم ہوا، اسی لیے روتے رہے، اسی لیے بینائی چلی گئی۔ اگر معلوم ہوتا تو آنکھ اپنی نہ ضائع کرتے، اتنا صدمہ اور غم نہ اٹھاتے، یوسف کو جا کر نکال لیتے، آدمی بھیج کر بلوا لیتے، لیکن نہیں معلوم۔ اور جب یوسف علیہ السلام کی خبر اللہ نے دے دیا تو یوسف علیہ السلام مصر میں جا کر وزارت کے عہدے پر فائز ہو گئے ہیں، اور وہ سب حادثہ ہوا، بھائی لوگ گئے آئے، اب بنیامین کو وہاں روک لیا، اور پھر اس کے بعد روتے گر گراتے بھائی لوگ والد کا خط لے کر کے گئے کہ کسی طرح بنیامین ہی کو چھوڑا کر لے آویں۔ وہاں جانے کے بعد سارا راز کھل گیا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم سب ہمارے بھائی ہو، جو کچھ تم نے کیا وہ سب ہم نے معاف کر دیا، جاؤ باپ کو، والدہ کو، سب کو لے کر کے چلے آؤ یہاں۔ انہوں نے کہا ہم کیسے جائیں گے خالی ہاتھ؟ اب والدہ کو، والد کو لانے بھی جائے تو کم سے کم بنیامین کو دے دیے گا، نہیں ان کو تو نہیں دیتا ہوں، لے جاؤ میرا کرتا لے جاؤ، کرتا لے جاؤ میرا، والد کو یقین ہو جائے گا۔ فلما